ایموشنل انرجی کے دو ڈائمینشن ہیں. ایک یہ کہ آپ کے کرنٹ ایموشنز جو کہ آپ کے تھاٹس یا ایکسپیرینسز پروڈیوس کر رہے ہیں, اور ایک آپ کے پاسٹ ایموشن. جو پاسٹ ایموشنز ہوتے ہیں نا, اس کی وجہ سے آپ کی انرجی بہت پل ڈاؤن ہوتی ہے, بیکاز اگر آپ نے وہ تمام گریف, ناراضگی, کمپلین لائف سے, رشتے داروں سے, اپنے آپ سے کہ مجھے چیز ٹھیک طرح سے دیکھنی چاہیے تھی, میرے ساتھ دھوکا ہو گیا, یا میری کوئی کمپلین ہے, یا میرے بہن بھائیوں نے میرے ساتھ یہ کر دیا, یا میری امی نے یہ کر دیا, یا میری ساس نے یہ کر دیا, یا میرے ہسبینڈ نے یہ کر دیا, آل دوز ریلیشن شپ جو ہماری زندگی میں ہوتے ہیں اور جن سے ہمیں شکایتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں, تو وہ ایموشنز آپ کے اندر اسٹور ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کی انرجی مطلب پازیٹیو سے بالکل نیچے ڈارک انرجی میں آپ آپریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو آپ کے کاموں میں رکاوٹ آنی شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ صرف پازیٹیو سوچیں گے اور پرانے ایکسپیرینسز کو آپ لیٹ گو کر دیں, اس پین کو جو اس ایکسپیرینس کی وجہ سے, اس درد کو جو اس ایکسپیرینس کی وجہ سے, کسی کے دھوکے, کسی کے چھوڑ دینے, کسی کے چلے جانے, کسی کے اگر کوئی ڈیتھ ہو گئی آپ کی فیملی کی, اگر وہ تمام گریف لاس کو آپ پروسیس کر دیں اپنے سسٹم سے, وہ اس پین کو ایکسپٹ کر لیں گے, کوئی بات نہیں, یہ اللہ کی مرضی تھی, میری جرنی ہی ایسی تھی. سب سے بہترین تھاٹ ہے یہ پاسٹ کو لیٹ گو کرنے کی, کیونکہ آپ اپنی جو تھاٹ اور ایموشنز کو جرنی پہ لے آئیں, نہ کہ اس انسان کو بلیم کرتے رہیں یا اپنے آپ کو بلیم کرتے رہیں یا کسی سچویشن کو. کیونکہ جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ اللہ نے بس یہ جرنی لکھی تھی, تو آپ کو تسلی ہو جاتی ہے اور آپ سرینڈر کر دیتے ہیں لائف کے لیے. اور جب آپ سرینڈر کر دیتے ہیں تو تمام نیگیٹو انرجی, جو تمام نیگیٹو انرجی کا کنٹرول ہوتا ہے, وہ زیرو ہو جاتا ہے. جب وہ زیرو ہو جاتا ہے تو آپ کو وہاں لائٹ آف دا کریٹر, فیتھ یا پازیٹیو انرجی, جو نور کی انرجی ہوتی ہے, وہ مل جاتی ہے, اور اس سے آپ پھر اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں. اس انرجی سے جو نور اللہ تعالیٰ کا ہے, جو پازیٹیو تھنکنگ ہے, جو اچھا سوچنے کی بات ہے, جو ایمان کی بات ہے, اس سے آپ پھر اپنی زندگی کو بہتر کرتے ہیں, اس سے آپ اپنی چیزوں کو چینج کرتے ہیں. اگر آپ پرانا چیزیں بیگیج لے کے بیٹھے رہیں گے نا, میں دیکھتی ہوں 50-50 سال کی کمپلین لوگ اپنے اندر رکھتے ہیں کہ اس وقت میں انہوں نے یہ کہا تھا, فلاں نے یہ کر دیا, اور یہ ہو گیا, اور آل دوز تھنگس جو بلیم آپ دوسرے پہ کرتے ہیں, کرٹیسائز کرتے ہیں, جج کرتے ہیں, تو وہ آپ کو جکڑ لیتے ہیں اور وہ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتے. اور ان سے نکلنے کا صرف ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ خود اپنی زندگی کا چارج لیں, ٹارگٹ کریں, اور آپ اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ مجھے آگے بڑھنا ہے, اور مجھے ان تمام پرانی چیزوں سے کوئی چیز حاصل نہیں ہو رہی ہے, اور مجھے صرف اپنی زندگی کو پازیٹیولی ہی آگے چلانا ہے, اور میں یہی کروں گی اور یا کروں گا. اور جس کی بیسس پہ, اور آپ اپنے آپ کو بھی موقع دیجیے, اللہ کو بھی موقع دیجیے, یونیورس کو دیجیے, کوئی بات نہیں اگر ایک چیز نہیں کام کی, 2 نہیں کی, 10 نہیں کی, کوئی بات نہیں, آپ 11ویں دفعہ پھر کریں, کیونکہ اللہ نے یہ کہا ہے بار بار کرو, بار بار مجھ سے مانگو, میں تمہیں دوں گا, میں تمہارا وقت پھیر دوں گا. تو جتنے بھی دنیا میں سکسیسفل لوگ ہیں, وہ کئی دفعہ, کئی سالوں, مطلب ڈیکیڈز انہوں نے اسٹرگل بھی کی, اور اس کے بعد ایک دم سے ان کا نصیب کھل گیا. ہم نے بہت لوگوں کو, مطلب انٹرنیشنل رائٹرز دیکھ لیں, بزنس مین دیکھ لیں, جو ہم بڑے بڑے برانڈس کی بات کرتے ہیں, ان کی اگر میں ہسٹری اٹھا کے دیکھوں تو سب نے یہی کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف دیکھ لیں آپ, اتنی ریجیکشن, اتنا کرٹیسزم, اتنا زیادہ ریزنٹمنٹ ان کو ملی مکہ سے, اور اس کے بعد آپ دیکھیں رہتی دنیا تک ان کو اتنی, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچیو کیا ہے وہ کسی ہیومن بینگ نے اچیو نہیں کیا. تو مطلب جب آپ ایک پروسیس سے گزرتے ہیں اور آپ ایک نیگیٹو سچویشن کو ڈیل کر کے بھی اپنا ایمان نہیں چھوڑتے, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت دیتا ہے, غیب سے دیتا ہے پھر, کیونکہ یہی اللہ کو پسند ہے. اسی کو ہم صبر کہتے ہیں, اور اسی کو ہم شکر کہتے ہیں, اور ہم اسی کو ایمان کہتے ہیں. اب بہت ساری دعاؤں میں اپنا خیال رکھیں, اور مجھے بھی یاد رکھیے گا.